بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کے چند واقعات آپ کی خدمت میں گوش و گزار کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو محبت اور عقیدت کے ساتھ مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، حضرت حسن و حسین علیہ السلام ایسے بچے تھے جن سے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حسن و حسین علیہ السلام جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن علیہ السلام کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی، اور جبکہ حضرت حسین علیہ السلام کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین علیہ السلام سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، اور جب پھر حسن کو اپنی گود میں لیا اور حضرت علی سے پوچھنے لگے، اے علی کہ تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تب بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے گھر آئے اور اپنی ناتی کو گود میں لیتے ہوئے حضرت علی سے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حسن علیہ السلام کی رونے کی آواز آئی۔ آپ جلدی سے اٹھ کر فاطمہ کے گھر چلے گئے اور پوچھنے لگے کہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حسن علیہ السلام کے رونے سے بے چین ہو جاتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے تو حسین علیہ السلام سو رہے تھے اور حضرت حسن علیہ السلام بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ حضرت حسن علیہ السلام نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور خوشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ اچانک سجدے کے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اتنا لمبا فرمایا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ ناظرین محترم، یہ تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و حسین سے محبت۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن و حسین علیہ السلام کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ جلدی اٹھو
میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ مدینہ میں چاروں طرف پھیل گئے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک دور ایک پہاڑ تک پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے، اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن و حسین علیہ السلام آگے جنگل کی طرف نہ جا سکے۔ جب ناگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دوسری طرف چلنے لگا اور اپنے بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں کہ اللہ کے نزدیک اتنے عزت دار ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن علیہ السلام کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین علیہ السلام کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں اٹھا کر مدینے کی طرف چل دیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن اور حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تو تمہاری سواری بہت اچھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواری کے ساتھ تو سوار بھی بہت اچھے ہیں۔